Qasem Soleimani was seen as the second most killed in Iraq when the American. دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایران کے میجر جنرل قاسم سلیمانی کی۔ جی ہاں، وہی سلیمانی جن کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کے بعد ایران کا دوسرا سب سے پاورفل انسان کہا جاتا تھا۔ وہی سلیمانی جن کو مڈل ایسٹ کے سب سے قابل اور بہادر ملٹری انٹیلیجنس آفیسرز میں شمار کیا جاتا تھا۔ وہی سلیمانی جو امریکہ کے سب سے بڑے تھریٹ اور ایران کے نیشنل ہیرو ہوا کرتے تھے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ آخر اتنے پاورفل جنرل کو امریکہ نے کیسے مارا، کیا اس میں اسرائیل کا بھی ہاتھ تھا؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ دوستو اگر چینل پر نئے ہو تو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ قاسم سلیمانی ایران کے سب سے پاورفل اور اسپیشل فورس قدس فورس آف دا اسلامک ریولیوشنری گارڈز کورپس کے ہیڈ تھے۔ جنرل سلیمانی کا مڈل ایسٹ میں بڑھتا انفلوئنس امریکہ کی نظروں میں ہمیشہ کٹکتا تھا۔ امریکہ کا ماننا تھا کہ اگر ایران کو مڈل ایسٹ میں پیچھے دھکیلنا ہے تو جنرل سلیمانی کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ اسی وجہ سے امریکہ نے جنرل سلیمانی پر کئی حملے کروائے، لیکن وہ ہر بار بچ نکلے۔ لیکن 30 جنوری 2020 کی صبح کو اس کی قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اس دن بغداد ایئرپورٹ کے باہر ایک کنوائے پر امریکن MQ-9 ریپڈ ڈرون نے میزائل اٹیک کیا، جس میں جنرل سلیمانی کی موت ہو گئی۔ ایران میں اس کی پاپولیرٹی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسیسینیشن کے بعد پورے ایران میں 3 دن کے لیے سلیمانی کی موت کا سوگ منایا گیا۔ جنازے میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے اور خود ایران کے سپریم لیڈر سلیمانی کی تابوت پر روتے ہوئے دکھائی پڑے۔ ایران کے جنرل سلیمانی کو ایک شہید اور اس حملے کو امریکن ایکٹ آف ٹیررزم کا درجہ دیا۔ اٹیک کی سیریسنس اتنی زیادہ تھی کہ کئی ایکسپرٹس نے اس ایونٹ کو پوٹینشیل ورلڈ وار 3 کی شروعات بتائی۔ خیر شکر ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاملات ٹھنڈے ہوئے، بلکہ آج تک امریکہ اور ایران کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ دوستو سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ کیا اس حملے میں اسرائیل انوالو تھا یا نہیں۔ دوستو جنرل سلیمانی کی اس موت پر دی ہندو نے ایک رپورٹ لکھی ہے کچھ سال پہلے، جس میں اسرائیلی ڈیفنس سسٹم فارمر انٹیلیجنس چیف میجر جنرل تامر ہیمن کا انٹرویو کا ذکر ہوا تھا۔ یہ انٹرویو میجر جنرل ہیمن نے اسرائیل انٹیلیجنس ہیریٹیج اینڈ کمیموریشن سینٹر کو دیا۔ اس انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ امریکن کی جانب سے جنرل سلیمانی پر کی گئی ایئر اسٹرائک میں اسرائیل نے ایک اہم کردار نبھایا تھا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ حالانکہ کئی انالیسس پہلے سے اس کیس میں اسرائیلی انوالومنٹ پر شک ظاہر کرتے تھے، کیونکہ اس ایئر اسٹرائک کے ایک ہفتے کے بعد MBC نیوز نے ایک رپورٹ پبلش کیا تھا کہ اسٹرائک کے دن جنرل سلیمانی کی ڈماسکس سے لے کر بغداد تک کی فلائٹس کی تمام خفیہ معلومات US انٹیلیجنس ایجنسی کو اسرائیلی ملٹری ایجنسی نے ہی دی تھی۔ اتنا ہی نہیں، سال کی شروعات میں یاہو نیوز کی ایک رپورٹ نے یہ دعویٰ کیا کہ اسرائیل کے پاس جنرل سلیمانی کی 3 موبائل نمبرز کا ایکسس تھا، اور انہوں نے ہی یہ نمبرز US ایجنسیز کے ساتھ شیئر کی تھی، جس کے چلتے انہیں جنرل سلیمانی کو ٹریس کرنے میں آسانی ہوئی۔ اس رپورٹ میں US ایجنسیز کو کوٹ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اپنے فلائٹ سے پہلے 6 گھنٹوں میں جنرل سلیمانی نے اپنا سیل فون 3 بار سوئچ کیا، لیکن اس کے باوجود اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس US جوائنٹ اسپیشل آپریشنز کمانڈ لائسنس کے ساتھ مل کر ٹیل اویو سے ان کی لوکیشن ٹریس کرنے میں کامیاب رہے۔ لیکن ابھی تک یہ سبھی خبریں صرف نیوز ہیڈ لائنز کا حصہ تھی اور کسی آفیشیل سورس سے ان کو کنفرمیشن نہیں ملی تھی۔ اوپر سے اسرائیل ڈیفنس فورسز یعنی IDF کے آفیشلز نے خاموشی رکھی تھی، لیکن فائنلی اس خاموشی کو توڑتے ہوئے پہلی بار 2021 میں اسرائیل کے ملٹری آفیشل نے اس حملے میں اسرائیل کے رول کو پبلکلی ایکنالج کیا تھا۔ اسرائیلی ملٹری ایجنسی کے ہیڈ رہ چکے میجر جنرل تامر ہیمن نے خود آفیشلی اسرائیل کی انوالومنٹ کو کنفرم کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ میجر جنرل کا یہ انٹرویو ہیبرو لینگویج کے میگزین نومبر کے ایشو میں پبلش ہوا تھا۔ یہ میگزین اسرائیلی انٹیلیجنس سروسز سے کلوزلی ایسوسیٹڈ ہے اور یہ انٹرویو سپٹمبر 2021 میں کنڈکٹ ہوا تھا۔ میجر جنرل ہیمن اسرائیل کی ملٹری انٹیلیجنس یعنی AMAN کے ڈائریکٹریٹ تھے اور اکتوبر 2021 میں وہ ریٹائر ہو گئے۔ خیر، اس انٹرویو کے آتھرز بتاتے ہیں کہ میجر جنرل ہیمن نے جنرل سلیمانی کے اوپر کی گئی امریکن ایئر اسٹرائک سے ہی چرچا کی شروعات کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ بھلے ہی جنرل سلیمانی کی موت امریکہ کے ہاتھوں ہوئی، لیکن اس میں اسرائیل کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جنرل سلیمانی کا اسیسینیشن اسرائیل کے لیے بہت بڑا اچیومنٹ تھا کیونکہ ان کی نظروں میں اسرائیل کا سب سے بڑا ارائیول ایران ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ IDF کے انٹیلیجنس چیف کے روپ میں ان کی سربراہی میں اسرائیل نے 2 سگنیفیکنٹ اسیسینیشن کو انجام دیا۔ پہلا تو تھا جنرل قاسم سلیمانی کا اور دوسرا تھا اسلامک جہاد موومنٹ ان فلسطین یعنی PIG کے لیڈر باہا ابو العطا کا۔ IDF نے 2019 میں آپریشن بلیک بیلٹ کے دوران غازہ اسٹریپ پر ATA کے اوپر حملہ کیا۔ اسرائیل کے مطابق کہ ATA اس وقت اسرائیلی سیویلینز اور IDF ٹروپس پر سیریس اٹیک کا پلان کر رہا تھا۔ ان کے مطابق ATA کے اس منصوبے میں پورے اسرائیل کے اندر سنیپر، کڈنیپنگ اٹیکس، آرم ڈرونز اٹیکس اور روک فائر کرنے کی پریپریشن کی جا رہی تھی۔ اسرائیل کا یہ آپریشن ATA کے اس مقصد کو روکنے میں تھا۔ ATA کتنا خطرناک تھا اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ IDF کے چیف آف سٹاف اسے ایک لیونگ ٹیکنگ بام کہہ کر بلاتے تھے۔ خیر آپ دیکھتے ہیں کہ آخر اسرائیل نے جنرل سلیمانی کی موت میں امریکہ کا ساتھ کیوں دیا۔ دوستو ایران اور اسرائیل کی رائیولری تو سب کو پتا ہے۔ ایران فلسطین کی ایشو کی وجہ سے ہمیشہ سے اسرائیل کی ایگزسٹنس کو نکارتا آیا ہے۔ انالیسس کہتے ہیں کہ ایران ہمیشہ سے میڈل ایسٹ کی کئی ملکوں میں اسرائیل کے خلاف لڑنے والے جہادی گروپس کو سپورٹ کرتا آیا ہے اور ان کے ساتھ اسرائیل کے خلاف پروکسی وار لڑتا ہے۔ ان کے اس پروکسی وار میں سیریا ایک بیس بن چکا ہے۔ سیریا میں 2011 میں سیول وار کی شروعات ہوئی۔ حالانکہ بشر النصر کی سرکار اور وہاں کے جہادی گروپس کی بیچ کی تانا تانی سے اسرائیل نے اپنے آپ کو دور رکھا تھا، پر ایران لگاتار اپنی جہادی گروپس کو بیچ کر اسد کی سرکار کو سپورٹ کر رہا تھا۔ سیریا میں جیسے جیسے ایران مضبوط ہونے لگا ویسے ویسے اسرائیل کے لیے خطرہ بڑھتا گیا۔ اسرائیل کو ڈر تھا کہ سیریا میں اپنی ملٹری بیسز کا استعمال کر کے ایران اسرائیل کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کر سکتا ہے۔ اسی ڈر کے چلتے اسرائیل نے سیریا میں موجود ایران کی ملٹری بیسز پر اٹیکس کیے۔ ایک امریکن آفیشلز نے ایک بار نیو یارک ٹائمز کو بتایا تھا کہ سیریا کا یہ سارا کنٹرول جنرل سلیمانی کی سربراہی میں ہو رہا ہے، یہاں تک کہ سلیمانی کو سیریا میں پوری ایرانی انٹرچمنٹ کا ٹرین کہا جاتا تھا۔ اور تو اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سیریا اور عراق کی جہادی گروپس ہو یا پھر یمن کے ہوتیز ہو، لبنان کا حزب اللہ ہو یا پھر غازہ اسٹریپ پر آپریٹ کرنے والا حماس ہو، یہ سب سلیمانی کی فورسز کی ہینڈی کرافٹ ہیں۔ اسرائیل کا کہنا یہ بھی تھا کہ جنرل سلیمانی کی کمانڈ کے انڈر ہزاروں کی تعداد میں ملیشیا فائٹرز اور ویپنز بھی اسرائیل کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ناردرن بارڈر کے آس پر ڈپلوائے کی جاتی تھی، اور اسی وجہ سے جنرل سلیمانی کی موجودگی اسرائیل کے لیے ایک بڑا خطرہ تھا۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسرائیل جنرل سلیمانی کے پیچھے کیوں پڑا تھا۔ خیر ہم آپ کو بتاتے چلے کہ یہ انٹرویو ایسے وقت پر پبلش ہوا تھا جب UK، US اور یو جیسے ورلڈ پاورز اور ایران نیوکلیر پروگرام کے سندر میں نئے ایگریمنٹس بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ ایسے میں ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ اس انٹرویو کا خلاصہ ایک ایسے کریٹیکل موقع پر ہوا تھا جہاں اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ ان نیوکلیر مذاکرات پر ہو سکتا تھا۔ تو دوستو یہ تھی پوری کہانی جنرل سلیمانی کی موت میں اسرائیل کی انوالومنٹ کی۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔